بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ مسجدوں کے اندر جھگڑا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر جھگڑے ہیں؟ امام اور کمیٹی کے جھگڑے، مؤذن اور کمیٹی کے جھگڑے، امام اور مؤذن کے جھگڑے، کمیٹی والوں کے آپس میں جھگڑے، کمیٹی والوں کے اور محلے والوں کے جھگڑے، محلے والوں کے آپس میں جھگڑے۔ مسجد کے اندر جھگڑے کیوں ہیں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مساجد کے اندر یہ شکایت آ رہی ہیں کہ جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے مجھ سے پوچھا، اللہ کے بندے نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے جو جواب سمجھ میں آیا میں نے اس کو جواب دیا۔ میں نے جواب یہ دیا کہ یہ عدم برداشت کی وجہ سے ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے جھگڑے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے، میں ان کے پاس جب بیٹھا ہوا تھا انہی کے گھر میں، تو قریبی دروازہ تھا اور دروازے کے نیچے پیچھے جو اسٹاپر لگا ہوتا ہے، اس اسٹاپر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر میرے گھر کے اندر یہ حرام کا لگا ہو تو کیا میرے گھر کے اندر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے تو کہا یقیناً ہوگا۔ کہا یہی وجہ ہے جھگڑے کی۔ مسجد کے اندر لوگ پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، حلال کا بھی ہوتا ہے اس میں، حرام کا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے مسجد کی دریاں لے کر دے دی اور پیسہ اس کا حرام کا تھا، اگر کسی نے محراب بنا کر دے دیا اور وہ پیسہ اس کا حرام کا تھا، کسی نے قرآن شریف لے کر دے دیا، پیسہ اس کا حرام کا تھا، کھڑکیاں دروازے لگوا دیے، پیسہ حرام کا تھا، تو مجھے بتائیں، وہ کہہ رہا تھا مجھے بتائیں تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا یقیناً اثر تو اس کا ہوگا۔ کہا کہ پھر اس کا اثر یہی ہے کہ دلوں کے اندر نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ حرام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ حرام چیز جب گھر میں آتی ہے تو گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہی حرام مسجد میں آئے گا تو سکون کیوں نہ برباد ہوگا مسجد کا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد کا مصلی امام صاحب والا یا مؤذن صاحب والا، یا ایک صف ہم نے لے کر دے دی حرام کے پیسوں سے، اس کے اوپر ہم بار بار نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ بار بار نماز پڑھنے سے کیا وہ حلال کا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے اوپر ذکر اذکار کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو وہ جو حرام چیز مسجد کے اندر آئی ہے وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ تو میری گزارش ہے اہل محلہ سے اور مسجد کے کمیٹیوں سے کہ کوشش کریں کہ چندہ اسی سے لیں جو آدمی حلال کماتا ہو۔ جو آدمی حرام کمائے تو اس کے آپ کو معلوم ہے، تو بس بہت سارے لوگوں کا تو ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ بینک میں ڈیوٹی کرتا ہے، اس کا حرام ہے، یہ سود پر پیسے دیتا ہے لیتا ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس سے تو کم از کم بچنا چاہیے۔ جس کا معلوم ہے اس سے بچنا چاہیے، جس کا معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ جانے اور اللہ کے حوالے معاملہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک درجہ نفرت کا اسی وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اندر جو سامان مسجد کا لیا جاتا ہے یا مسجد میں دیا جاتا ہے وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔